إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى فيه القرآن المجيد والفرقان الحميد ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شکور صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ وہ انعام ہے جس کی خوشخبری اللہ ایسے بندوں کو سناتا ہے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا مگر اپنی اور اللہ کی قرابت و قربت سے محبت چاہتا ہوں، اور جو شخص نیکی کمائے گا ہم اس کے لیے اس میں اخروی ثواب اور بڑھا دیں گے۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا قدردان ہے۔ سبحان اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ شورا جو کہ 25ویں پارے میں ہے، اس کی آیت نمبر 23 کو تلاوت کیا ہے اور اس کا ترجمہ سنایا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید کو نازل کیا، اور لوگوں کی ہدایت کے لیے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت اور توحید کے متعلق آیات نازل کیں۔ اسی طرح نبوت اور رسالت کے متعلق آیات نازل کیں اور دیگر عقائد کے متعلق آیات نازل کیں۔ قیامت، حشر و نشر، حساب و کتاب اور جنت اور دوزخ کے متعلق آیات نازل کیں، اور احکام شریعہ کے متعلق آیات نازل کیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان تمام آیات کی تبلیغ کرنے کا حکم دیا۔ میری پیاری بہنوں، ان آیات کی تبلیغ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سختیاں اور صعوبتیں برداشت کی۔ ہو سکتا تھا کہ کوئی بدعقیدہ جاہل یہ گمان کرتا کہ شاید آپ کسی مالی منفعت یعنی مالی نفع کے یا اقتدار کے حصول کے لیے اس قدر مشقت اٹھا رہے ہیں۔ اس تہمت اور بدگمانی کے ازالہ کے لیے اللہ رب العزت نے آپ پر یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہیے کہ میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا سوا قرابت کی محبت کے۔ اب میری پیاری بہنوں دیکھیے، اس آیہ پر اعتراض ہوتا ہے کہ اس آیت میں بھی تبلیغ رسالت پر ایک نوع کی اجرت کا ذکر ہے، اور وہ قرابت کی محبت ہے، جبکہ دیگر انبیاء علیہ السلام نے متعلقاً اجرت طلب کرنے کی نفی کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا یہ قول ذکر فرمایا ہے سورہ شعراء کی آیت نمبر 109 میں۔ یاد رہے جو میں سورہ آپ کے سامنے ہم تو تفسیر شروع کی ہوئی ہے وہ سورہ شورا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے پہلے ہم سورہ شعراء کر چکے ہیں، وہ آئین کے ساتھ ہے۔ تو اس کی آیت نمبر جو 109 ہے، اس میں ارشاد فرمایا اللہ پاک نے وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ میں تم سے اس تبلیغ رسالت پر کوئی اجر طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو صرف رب العالمین کے ذمہ کرم پر ہے۔ اسی طرح حضرت حود علیہ السلام نے طلب اجر کی نفی کی ہے، سورہ شعراء کی آیت نمبر 127 میں آتا ہے۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے طلب اجرت کی نفی کی ہے، جو کہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 145 یعنی 145، اور حضرت لوط علیہ السلام نے بھی جو طلب اجر کی نفی کی ہے، جس کا ذکر سورہ شعراء کی آیت نمبر 164، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی طلب اجر کی نفی کی ہے، جو کہ حضرت سورہ شعراء کی آیت نمبر 180 میں ذکر آیا ہے۔ یعنی کہ یہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ آپ کہیں کہ میں آپ سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا تبلیغ رسالت کے سلسلے میں۔
یہ ذکر جو ہے سورۃ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور دیگر انبیاء جن کا ذکر سورہ شعراء میں اور قرآن پاک کی دیگر صورتوں میں ہے، ان سب نے یعنی کہ تبلیغ رسالت کے سلسلے میں اجر کی طلب کی نفی کی ہے، بلکہ قرآن مجید میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم یہ دیا گیا ہے کہ آپ طلب اجر کی نفی کریں، یعنی سورہ صاد کی آیت نمبر 86 میں آتا ہے قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، آپ کہیے کہ میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔ میری پیاری بہنوں، رسالت کی تبلیغ کرنا آپ پر واجب تھا، اور جو چیز آپ پر واجب ہو آپ اس سے کیسے اجر لے سکتے ہیں؟ قرآن مجید میں ہے بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 میں آتا ہے کہ آپ کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے جو وحی نازل کی ہوئی اس کی تبلیغ کیجئے، اور اگر آپ نے یہ تبلیغ نہیں کی تو آپ نے کار رسالت کی تبلیغ نہیں کی، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے جو وحی نازل ہوئی ہے اس کی تبلیغ کریں، اور اگر آپ نے تبلیغ نہیں کی تو سمجھ لیں کہ آپ نے اپنے کار رسالت کی تبلیغ نہیں کی۔ کار رسالت جو آپ کو کام سونپا گیا ہے، جس کے لیے آپ کو مبعوث فرمایا گیا ہے، تو اس کی آپ نے یعنی کہ تبلیغ نہیں کی۔ پھر فرمایا کہ پیغام رسالت کو پہنچانے پر اجرت اور معاوضہ کو طلب کرنا آپ کے منصب نبوت میں تہمت کا موجب ہے، اور یہ آپ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ تو انہی وجوہ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ تبلیغ رسالت پر اجرت کو طلب کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، اور سورہ شعراء کی آیت نمبر 23 سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے تبلیغ رسالت پر اجرت کا سوال کیا۔ اس اعتراض کے حسب کے جو ہے نا کچھ جوابات ہیں کہ کیا آپ نے سوال کیا تھا جو یہ آیت نازل ہوئی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اس آیت میں قربا سے مراد جو ہے وہ رحم کی قرابت ہے، کیونکہ مکہ کے تمام جو قبائل تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحم کی قرابت تھے۔ تو اس آیت کا جو منشا تھا، مقصد تھا، وہ یہ تھا کہ میں تم سے صرف یہ سوال کرتا ہوں کہ تم قرابت رحمت کی وجہ سے، جو رحم ہے، اس جو خونی رشتے ہوتے ہیں، قرابت رحم کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو، اور مجھ پر جو تبلیغ رسالت کی ذمہ داری ہے اس سے عہدہ برآ ہونے کے لیے میری مدد کرو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت یعنی کہ جو آیت نمبر سورہ شعراء کی آیت 23 ہے، اس کی تفسیر میں آپ بیان کرتے ہیں کہ تمام قریش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت تھی۔ جب قریش نے آپ کی رسالت کی تکذیب کی اور آپ کی اتباع کرنے سے انکار کر دیا تو آپ نے فرمایا کہ اے میری قوم، جب تم نے میری اتباع کرنے سے انکار کر دیا ہے تو تمہارے اندر جو میری قرابت ہے اس کی حفاظت کرو، یعنی اس قرابت کی وجہ سے مجھے اذیت نہ دو، مجھے نقصان نہ پہنچاؤ، اور تمہارے علاوہ دوسرے عرب قبائل میری حفاظت کرنے میں اور میری مدد کرنے میں زیادہ راجے نہیں ہیں۔ میری پیاری بہنوں، ایک اور حدیث میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ یوں فرمایا ہے کہ تم میری قرابت کی وجہ سے صلہ رحم کرو، یعنی مجھ سے میل جول رکھو اور میری تکذیب نہ کرو، مجھے جھٹلاؤ نہیں۔ اب اس طرح سے ابن عباس نے اسی آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ قریش کے ہر قبیلے میں آپ کی قرابت اور رشتہ داری تھی، اس لیے آپ کہیے کہ میں تم سے اس کے سوا کوئی اجر طلب نہیں کرتا، تم میری حفاظت کرو اور مجھ سے ضرر کو دور کرو، کیونکہ میری تم سے قرابت ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ میں تم سے اس کے سوا اور کوئی سوال نہیں کرتا کہ تمہارے ساتھ جو میری قرابت ہے، اس قرابت کی وجہ سے تم مجھ سے محبت رکھو، اور میرے اور تمہارے درمیان جو قرابت ہے اس کی حفاظت کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ان سے اس آیت کے متعلق سوال کیا گیا تو سعید بن جبیر نے کہا کہ قربا سے مراد آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا تم نے جلدی کی ہے، قریش کے ہر رحم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت تھی۔ آپ نے فرمایا میرے اور تمہارے درمیان جو قرابت ہے اس کی بنا پر تم میرے سے ملاپ رکھو، میرے ساتھ میل ملاپ کرو۔ یہ تمام حدیث صحیح بخاری، سنن ترمذی، مسند احمد اور مساند سنن مسند ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ میں موجود ہے۔ میری پیاری بہنوں، اس جواب کی جو تقریر اس طرح سے ہے کہ قرآن مجید کی دیگر آیات میں جو تبلیغ رسالت پر اجر لینے کی نفی ہے، اس اجر سے مراد معروف اجر ہے، جیسے مال و دولت، سونا چاندی، دیگر قیمتی چیزیں، اور جس اجر کو آپ نے طلب فرمایا ہے وہ آپ کی ذات سے محبت کرنا ہے،
یعنی کہ اجرت یہ نہیں کہ مجھے مال و دولت دے، سونا چاندی دے، بلکہ کیا کریں، مجھ سے محبت کریں، میری ذات سے محبت کریں۔ اس قرابت کی وجہ سے جو آپ کے اور قبائل عرب کے درمیان تھے، اور ظاہر ہے کہ آپ کی ذات سے محبت کرنا شرعاً جو ہے وہ مطلوب ہے، تو کیونکہ جب قبائل عرب آپ کی ذات سے محبت کریں گے اور آپ کی حفاظت کریں گے تو اس سے ان کے اسلام قبول کرنے میں آسانی ہوگی، اور یہ معروف اجر نہیں ہے۔ عام طور پہ جو لوگ یعنی کہ تبلیغ رسالت کے سلسلے میں یعنی کہ جو وقت اپنا دیتے ہیں، اس کا جو معاوضہ مقرر کرتے ہیں، جو ہدیہ مقرر کرتے ہیں، یہ بات اس کی نہیں ہو رہی، یہ معروف اجر کی بات ہو رہی ہے، اور یہ وہ اجر نہیں ہے جس کو مطلب کرنے کی یعنی کہ دیگر جو آیات میں نے آپ کو جس میں نفی کی گئی ہے۔ اب دیکھیے اس آیت میں جو قربا سے مراد ہے وہ ہے آپ کے قرابت دار۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جس کا محبوب ہوں علی اس کے محبوب ہیں۔ سنن ترمذی، مسند احمد، المستدرک اور جامع الصغیر میں یہ حدیث مبارکہ رقم کی گئی ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غدیر خم کے مقام پر پہنچے تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، کیا تم کو معلوم نہیں کہ میں تمام مومنوں کی جانوں کی بنسبت ان سے زیادہ قریب ہوں؟ مسلمانوں نے کہا کیوں نہیں؟ میری پیاری بہنوں، یہاں میں رکتی ہوں۔ یہ جب آخری خطبہ ارشاد فرمایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حجۃ الوداع جو کیا تھا، آخری جو حج تھا آپ کا، جب آپ یعنی کہ مکہ المکرمہ سے واپس جا رہے تھے تو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک وادی ہے جس کا نام یعنی کہ غدیر خم ہے، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے کچھ دیر اسٹے کیا تھا۔ آپ کو یاد ہے کہ جب آپ نے آخری حج یعنی کہ ادا فرمایا ہے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے وہ تقریباً 1,24,000 سے کم و بیش زیادہ تھے، تو تمام اصحاب جو تھے وہ آپ کے ساتھ تھے۔ مکہ سے مدینہ یعنی کہ درمیان میں جو جگہ آتی ہے وہاں پر غدیر خم کے مقام پر پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ کیا تم کو معلوم نہیں کہ میں تمام مومنوں کی جانوں کی بنسبت ان سے زیادہ قریب ہوں؟ تو تمام صحابہ کرام جو تھے انہوں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا کیا تم کو معلوم نہیں کہ میں ہر مومن کی جان پر اس سے زیادہ تصرف کرنے والا ہوں؟ مسلمانوں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا اے اللہ، میں جس کا محبوب ہوں سو علی اس کے محبوب ہیں۔ اے اللہ، اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اور اس سے عداوت رکھ جو علی سے عداوت رکھے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد حضرت عمر کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے علی، تم کو مبارک ہو، تم اس حال میں صبح اور شام کرتے ہو کہ تم ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کے محبوب ہوتے ہو۔ سنن ابن ماجہ، مسند احمد، کنز الایمان میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت مسعور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، جس نے اس کو غضب نہ کیا اس نے مجھ کو غضب نہ کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جو چیز اس کو یعنی کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اذیت پہنچائے وہ مجھ کو اذیت پہنچاتی ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رات کو کسی کام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے، آپ کے پاس کوئی چیز تھی، نہ جانے وہ کیا تھی۔ جب میں اپنے کام سے فارغ ہو گیا تو میں نے پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ تو آپ نے اپنی چادر کھول کر دکھایا، آپ کی گود میں حضرت حسن اور حضرت حسین تھے۔ آپ نے فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اے اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت کر، اس سے محبت کر جو ان دونوں سے محبت کرے۔ سنن ترمذی اور ابن ابی شیبہ، سنن نسائی، موجب الصغیر اور صحیح ابن حبان میں یہ حدیث مبارکہ رقم کی گئی ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق فرمایا جو ان سے جنگ کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا، اور جو ان سے صلح کرے گا میں اس سے صلح کروں گا۔ سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ میں اور مستدرک میں یہ حدیث مبارکہ رقم کی گئی ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ جو فضائل بیان ہو رہے ہیں آپ کے اہل بیت اطہار کے، اس سے ہمیں کیا لگتا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں محبت کرنی چاہیے بہت زیادہ۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا کیا ہوتا ہے کہ انسان اس کی ہر ادا کو پسند کرتا ہے اور اپناتا ہے۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے کہ ان اہل بیت اطہار
کی ज़िंदगियाँ का जब मुताला करेंगे, इनको पढ़ेंगे, इनकी सीरत को पढ़ेंगे, तब ही हमारी ज़िंदगियाँ यानी कि इनके मुताबिक होंगी, हमारे अमाल इनके मुताबिक होंगे। तो यही मोहब्बत का तकाज़ा है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हज में अरफा के दिन अपनी ऊँटनी किस्वा पर बैठकर खुतबा दे रहे थे। आप फरमा रहे थे कि ऐ लोगों, मैं तुम में ऐसी चीज़ छोड़कर जा रहा हूँ कि अगर तुम इससे वाबस्ता रहे तो कभी गुमराह नहीं होगे। किताबुल्लाह और मेरी इतरत, मेरे अहले बैत। सुनन तिरमिज़ी मोजबुल कबीर, मसनद जामिल मसानीद, सुनन मसनद जाबिर में यह हदीस मुबारक रकम की गई है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला से मोहब्बत रखो क्योंकि वो अपनी नेमतों से तुमको ग़िज़ा देता है, और अल्लाह से मोहब्बत की वजह से मुझसे मोहब्बत रखो, और मेरी मोहब्बत की वजह से मेरे अहले बैत से मोहब्बत रखो। सुनन तिरमिज़ी मोजबुल कबीर, अल मुस्तदरक हुलियतुल औलिया, जामे अल मसानीद, सुनन मसनद इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में यह हदीस जो है रकम की गई हैं। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, तुम में मेरे अहले बैत की मिसाल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। जो इसमें सवार हो गया वो निजात पा गया, और जिसने इसको छोड़ दिया वो हलाक हो गया। मेरी प्यारी बहनों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत की मोहब्बत के वजूब में ये हदीसें मुबारक सही हैं जो मैंने आपके सामने बयान की हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, हमें फिर क्या चाहिए कि इस कश्ती में सवार हो जाएं। जब हम इस कश्ती में सवार हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, हम ही इसमें निजात, फिर हमारे लिए यकीनी है हम इसमें निजात पाएंगे। अब इस आया मुबारका में ये भी फरमाया कि मैं तुमसे इसके सिवा और कोई सवाल नहीं करता कि तुम कुर्बा से मोहब्बत रखो। अब इस आयत में कुर्बा से मुराद अल्लाह का कुर्ब है, और इसकी तायद में ये भी हदीस मुबारक है। एक तो कराबत से मुराद है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत अतहार, दूसरा क्या है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जो तुम्हारे लिए दलाइल और हिदायत की तबलीग की है, मैं इस पर तुमसे इसके सिवा और कोई सवाल नहीं करता कि तुम अल्लाह से मोहब्बत रखो और उसकी अताअत करके उसका कुर्ब हासिल करो। मेरी प्यारी बहनों, यह हदीस मुबारक बिल्कुल सनद के हिसाब से बिल्कुल सही है। हज़रत सूरा शूरा की आयत 23 की इस तफसीर पर कोई एतराज़ नहीं होता, और ना ये एतराज़ होता है कि दीगर आयात में तबलीग रिसालत पर अजर तलब करके जो अजर है तलब करने की नफ़ी है, और इस आयत में असबात है, क्योंकि अल्लाह के कुर्ब को उम्मत से तलब करना वो अजर नहीं है जिसके तलब की नफ़ी की गई है, और वो यानी कि और ना इस पर अकरबा परवरी का एतराज़ होता है। इस आया मुबारका की सबसे उम्दा तफसीर है। हासिल ये हुआ कि मैंने जो तुम्हें अल्लाह का पैगाम पहुँचाया और तबलीग की मुशक्क़त उठाई है, इस पर मैं तुमसे इसके सिवा कोई अजर तलब नहीं करता कि तुम अल्लाह की तौहीद और उसकी अताअत से मोहब्बत रखो, और हमेशा इसके अहकाम पर अमल करते रहो, और जिन कामों से उसने मना किया है उनके करीब ना जाओ, और जो शख्स अल्लाह की अताअत करे, उसका कुर्ब हासिल करे, उससे मोहब्बत रखो। इंसान उससे मोहब्बत करता है जो उसके महबूब से मोहब्बत रखे, क्योंकि दोनों का महबूब जो है वो वाहिद होता है, एक ही होता है। सो जो शख्स भी अल्लाह ताला की अताअत करेगा वो अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने वाला होगा। और अब इस आयत के अमूम में दाखिल होगा कि मैं तबलीग रिसालत की मशक्क़त में सिर्फ इस अजर का तालिब हूँ कि तुम अल्लाह का कुर्ब हासिल करने में मोहब्बत रखो। मेरी प्यारी बहनों, सहाबा कराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम सबसे ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरने वाले, सबसे ज़्यादा अल्लाह की अताअत करने वाले, और सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला के हसूल कुर्ब में मोहब्बत करने वाले थे। और मेरी प्यारी बहनों, कुर्बा की जो ये तीसरी तफसीर है जो मैंने की है, इसका तकाजा ये है कि सहाबा कराम के साथ वाबस्ता रहा जाए। और कुर्बा की जो दूसरी तफसीर मैंने जिक्र की है, इसका तकाजा ये है कि अहले बैत के साथ रहा जाए। खुलासा ये हुआ कि सहाबा कराम और अहले बैत इज़ाम दोनों की तज़ीम व तकरीम की जाए, दोनों से मोहब्बत रखी जाए, दोनों से वाबस्ता रहा जाए। और ये सिर्फ अहले सुन्नत जमात की खसूसियत है कि अल्हम्दुलिल्लाह के वो सहाबा कराम और अहले बैत इज़ाम दोनों से अकीदत रखते हैं। अल्लाह अकबर। मेरी प्यारी बहनों, अगर हम इस आयत से सबक देखें तो मैं ये कहूँगी कि हमारे एक किनारे पर दुनिया है और दूसरे किनारे पर आखिरत है, और दरमियान में एक तारीक समंदर है, और अंधेरी रात में जब इंसान ने सलामती के साथ दूसरे किनारे पहुंचना हो
تو اس کے پاس صحیح سالم کشتی بھی ہونی چاہیے، تو اس کی نظر ستاروں پر ہونی چاہیے تاکہ اندھیرے میں اس کو ستاروں کی رہنمائی حاصل ہو۔ دونوں میں سے ایک چیز بھی حاصل نہ ہو تو وہ سلامتی سے دوسرے کنارے تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس وقت ہم احکام شریعہ کے سمندر میں سفر کر رہے ہیں اور شیطان اور نفس امارہ کی موجیں ہم سے ٹکرا رہی ہیں اور ان کی طوفانی لہروں کے تھپیڑے ہمیں سلامتی کے ساحل سے دور رکھنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے اخروی سفر کی سہولت اور آسانی کے لیے ہمیں اہل بیت سے محبت اور وابستگی کی کشتی فراہم کی اور گناہوں کے اندھیروں میں رہنمائی کے لیے صحابہ کرام کو ستارے قرار دے کر ان کی ہدایت کی روشنی فراہم کی۔ فرمایا کہ میرے جو اہل بیت ہیں وہ کشتی نوح کی طرح ہیں، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ تو یہ جو صحابہ کرام ہیں ان کی زندگیاں ستاروں کی جیسے ستارے راستہ دکھاتے ہیں، روشنی دکھاتے ہیں، ایسے ہی صحابہ کرام ہیں، اور اہل بیت کی محبت جو ہے وہ ہمیں گناہوں سے بچاتی ہے، زندگی میں سکون آ جاتا ہے، زندگی میں صبر اور شکر کی یعنی کہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے انسان کو کس موقع پہ کیسے صبر کرنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے، اللہ پاک کی عبادت کس طریقے سے کرنی چاہیے۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اہل بیت اطہار کی محبت، صحابہ کی زندگیوں سے سبق سیکھنا، ان کا زندگیاں پڑھنا، ان کی سیرت پڑھنا، اس پر عمل کرنا ہی اصل بات ہے۔ اہل بیت سے محبت کو کشتی اس لیے قرار دیا کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو تم میں میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس سے سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا اور جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ ہلاک ہو گیا۔ میری پیاری بہنوں، یہ حدیث مبارکہ مسجد بازار میں موجب الکبیر، موجب الصغیر اور جامع الاحادیث سنن میں اور صحابہ کرام کو ستارے قرار دینے کے متعلق جو حدیث مبارکہ اور بھی رقم کی گئی ہیں۔ حضرت ابو بردہ اپنی والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی، پھر ہم نے کہا ہم یہاں بیٹھے ہیں تاکہ آپ کے ساتھ عشاء کی نماز بھی پڑھ لیں۔ ہم بیٹھے رہے حتیٰ کہ آپ تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا تم جب سے یہی ہو؟ ہم نے کہا یا رسول اللہ ہم نے آپ کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی، پھر ہم نے کہا ہم یہاں ٹھہر جاتے ہیں حتیٰ کہ ہم آپ کے ساتھ عشاء کی نماز بھی پڑھ لیں۔ آپ نے فرمایا تم نے اچھا کیا اور بالکل ٹھیک کیا۔ پھر آپ نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، آپ اکثر آسمان کی طرف سر اٹھاتے تھے، پس آپ نے فرمایا ستارے آسمان کی امان ہیں، اور جب ستارے نہیں ہوں گے تو پھر آسمان بھی پھٹ جائے گا، اور میں اپنے اصحاب کے لیے امان ہوں، اور جب میں چلا جاؤں گا تو میرے اصحاب فتنوں میں مبتلا ہو جائیں گے، اور میرے اصحاب میری امت کے لیے امان ہیں۔ جب میرے اصحاب چلے جائیں گے تو میری امت فتنوں میں اور بدعات میں مبتلا ہو جائے گی۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بمنزلہ ستارے اور امت کے لیے وجہ امان قرار دیا ہے۔ اس کی تائید میں ایک اور حدیث مبارکہ آتی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں میرے اصحاب کے مثال اس طرح ہے جیسے ستاروں کی مثال ہے، لوگ ان سے ہدایت حاصل کرتے ہیں اور جب وہ غائب ہو جاتے ہیں تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی، علامہ نظام الدین نشاپوری، علامہ آلوسی نے صحابہ کو ستارے قرار دینے کے لیے یہ حدیث مبارکہ رقم کی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں، تم نے ان میں سے جس کی بھی اقتدا کی تم ہدایت پا جاؤ گے۔ میری پیاری بہنوں، اب دیکھیے اسی آیہ مبارکہ میں یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 23 کو تلاوت کیا تھا، اس میں فرمایا اللہ پاک نے وَمَن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ اس آیہ مبارکہ کا جو آخری حصہ ہے، اب اس میں جو لفظ وَمَن یقترف حسنہ کا لفظ آیا ہے، یعنی جو شخص نیکی کا کسب کرے گا، ارادہ کرے گا۔ اقتراف کا معنی ہے اکتساب۔ علامہ راغب اصفہانی جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اقتراف کا اصل معنی ہے درخت کی کھال چھیلنا، زخم کی کھال کو خریدنا۔ تو اس کا مجازی معنی ہے کسب کرنا، خواہ کسب اچھا ہو یا برا ہو، یعنی کہ ارادہ کرنا اچھا یا برا۔ لیکن برے کسب میں اقتراف زیادہ مشہور ہے، کہا جاتا ہے الاعتراف یزیل الاقتراف، اعتراف جرم ارتکاب جرم کو زائل کر دیتا ہے۔ تو کرف کا معنی ہے تہمت لگانا، کسی بات کو گھڑ کر یوں ظاہر کرنا کہ اصل میں یوں ہی یعنی کہ گھڑ کر یوں ظاہر کر دینا۔
اصل میں یوں ہی ہے، قرآن پاک میں آتا ہے ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون، سورہ آل انعام کی آیت 120 ہے۔ جو لوگ گناہ کماتے ہیں ان کو عنقریب ان کے کرتوتوں کی سزا دی جائے گی۔ والی یقترفوا ما هم مقترفون، سورہ انعام کی آیت 113 میں آتا ہے، اور تاکہ وہ برے کام کریں جن برے کاموں کو وہ کرنے والے ہیں۔ علامہ مجددین المبارک بن محمد ابن الاسیر جزری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کراف کا معنی ہے جمع کرنا بھی ہے۔ حدیث میں ہے جب کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما فوت ہو گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس شخص نے آج رات اپنی بیوی سے جمع نہ کیا ہو وہ اس کی قبر میں داخل ہو۔ تو لہٰذا اس کا معنی جمع کرنا بھی ہے، یعنی کہ ہم بستری کرنا، جمع ہونا۔ تو اس آیت کے اس حصے کا معنی یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس کے عمل کا پورا پورا اجر دے گا، اور اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو شکور فرمایا ہے۔ شکور کا معنی ہے بہت زیادہ شکر کرنے والا، اور شکر اس فعل کو کہتے ہیں جس سے جو انعام منعم کی تعظیم ظاہر ہو، یعنی کہ جو انعام کرتا ہے اس کی تعظیم ظاہر ہو، اور اس معنی میں اللہ تعالیٰ پر شکور کا اطلاق محال ہے، اس لیے یہاں شکور کا معنی مجازی مراد ہے، یعنی شکر کی بہت زیادہ جزا دینے والا۔ اس لیے اس کا جو ترجمہ ہے شکور کا کیا جاتا ہے قدردان، کہ انسان کے نیک اعمال کا اس کو بہت زیادہ جزا دینے والے کو بھی شکور کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ پاک کا نام ہے تو اس کا معنی ہوگا بہت قدردان، بہت زیادہ جزا دینے والا۔ آگے دیکھیے میری پیاری بہنوں، سورہ الشعراء کی جو آیت نمبر 24 ہے، اس میں فرمایا ام یقولون افترا علی اللہ کذبا فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک ویمحو اللہ الباطل ویحق الحق بکلماتہ انہ علیم بذات الصدور۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پر جھوٹا بہتان تراشا ہے؟ سو اگر اللہ چاہے تو آپ کے قلب اطہر پر صبر و استقامت کی مہر ثبت فرما دے تاکہ آپ کو ان کی بےہودہ گوئی کا رنج نہ پہنچے، اور اللہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور اپنے کلمات سے حق کو ثابت رکھتا ہے، بے شک وہ سینوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ، ایسا ہی ہے۔ یعنی کہ جو سورہ شورا کی آیت نمبر 24 میں فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ پر جھوٹ بول کر بہتان تراشا ہے، بس اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دے۔ اس آیت مبارکہ میں افطرا اور کذب کے دو لفظ آئے ہیں۔ افطرا کا معنی ہوتا ہے اپنی طرف سے بات گھڑ کر کسی کی طرف منسوب کرنا، اور کذب کا معنی ہوتا ہے خلاف واقع بات کو بیان کرنا، خواہ کسی سے سن کر بیان کرے یا اپنی طرف سے گھڑ کر بیان کرے۔ کفار کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور آپ قرآن مجید کی آیات تلاوت کر کے یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، سو آپ کا یہ کہنا جھوٹ ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اور اللہ تعالیٰ پر افطرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کے اس قول کا رد کرتے ہوئے فرمایا بس اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ آپ کے دل پر مہر لگا دے گا، یعنی اگر اللہ چاہتا تو آپ کے دل پر ایسی مہر لگا دیتا کہ آپ کسی چیز کا ادراک نہ کر سکتے، نہ کسی حرف یا لفظ کا تلفظ کر سکتے، حتیٰ کہ آپ کوئی بات نہ کر سکتے۔ بس اگر آپ بالفرض اللہ پر افطرا کرتے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل پر ایسی مہر لگا دیتا، اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل پر ایسی مہر نہیں لگائی تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ پر افطرا نہیں باندھا، اور کفار کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے کلام سے ثابت رکھتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، اس کے دو محمل ہیں۔ ایک تو ہے کہ اگر بالفرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پر افطرا باندھا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتا اور حق کو ثابت کر دیتا۔ نمبر دو ہے کہ یہ کفار جو آپ کی نبوت پر تان کر رہے ہیں کہ آپ پر حقیقت میں وحی نازل نہیں ہوتی اور آپ نے اللہ تعالیٰ پر الیاذ باللہ افطرا باندھا ہے، اس کا یہ تان باطل ہے، جھوٹا ہے، اور آپ کی نبوت جو ہے وہ برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے تان کو مٹا دیا اور آپ کی نبوت کو ثابت کر دیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ بے شک وہ دلوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نہ تمہارے جسموں کی طرف دیکھتا ہے نہ تمہاری صورتوں کی طرف دیکھتا ہے، لیکن وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، جب اللہ پاک ہمارے باطن کو ظاہر سے زیادہ دیکھتا ہے، ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، تو ہمیں دلوں کو سیدھا رکھنا چاہیے، دلوں کو ہر طرح کے کینہ سے، بغض سے، حسد سے، حرص سے، لالچ سے، دنیا کی محبت سے
پاک اور صاف رکھنا چاہیے، طیب و طاہر رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نہ جسموں کو دیکھتا ہے نہ صورتوں کو دیکھتا ہے، کس کو دیکھتا ہے؟ دلوں کو دیکھتا ہے۔ صحیح مسلم، سنن ابن ماجہ اور جامع المسانید مسند ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ حدیث مبارکہ رقم ہے۔ آگے دیکھ لیجیے، آیت نمبر 25 ہے، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور لغزشوں سے درگزر فرماتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کے توبہ قبول کرنے کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ جس گناہ سے بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو سزا نہیں دیتا اور اس پر مواخذہ نہیں کرتا، اس کی پکڑ نہیں کرتا۔ اور بندے کی توبہ کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس سے جو گناہ ہو گیا اس پر شرمندہ ہو، دوبارہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم ہو، عزم صمیم کرے۔ اگر اس سے فرائض اور واجبات رہ گئے ہوں تو ان کی قضا کرے۔ اگر کسی کا مال غصب کر لیا ہے یا چوری کر لیا تھا تو اس کا مال کو واپس کر دے، اور جس طرح پہلے اس نے گناہ میں کوشش کی تھی اس طرح اب اطاعت اور عبادت میں، اللہ پاک کی عبادت میں کوشش کرے، اور جس طرح اس کو پہلے گناہ میں لذت حاصل ہوئی تھی اب عبادت میں لذت حاصل کرے، اور ہنسنا کم کر دے اور روئے زیادہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اپنے گناہوں کو اس طرح سمجھتا ہے گویا کہ وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، اور اس کو یہ خطرہ ہے کہ وہ پہاڑ اس کے اوپر گر پڑے گا، اور فاجر اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے اس کی ناک پر مکھی بیٹھی ہوئی ہے اور وہ ہاتھ جھٹک کر اس مکھی کو اڑا دے گا۔ میری پیاری بہنوں، بہت ہی قابل غور اور بڑی سوچنے والی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو مومن ہوتا ہے وہ اس کا رویہ یہ ہے کہ اس کو اتنا خوف ہوتا ہے اللہ پاک کا کہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے کوئی گناہ کیا تو میرے سر پہ بہت بڑا پہاڑ پڑا ہوا ہے، وہ پہاڑ میرے اوپر گر جائے گا، یعنی کہ وہ گناہ کو اتنا برا سمجھتا ہے اور گناہ سے اتنا خوف کھاتا ہے۔ اور جو فاجر ہوتا ہے، فاسق و فاجر، جو فاجر ہوتا ہے وہ گناہ کرتے ہوئے بالکل بھی نہیں سوچتا، وہ سمجھتا ہے جیسے میرے ناک میں مکھی بیٹھی تھی، میں نے مکھی کو اڑا دیا، یعنی کہ وہ اتنا ہلکا لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ پر اس شخص سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جو اپنی سواری سے کسی مقام پر پہنچا اور اس سواری پر اس کے کھانے پینے کی چیزیں تھیں، اس نے سواری سے اتر کر اپنا سر رکھا اور سو گیا، اور جب وہ بیدار ہوا، جاگا، تو اس کی سواری وہاں سے جا چکی تھی، گرمی بہت شدید تھی اور اس کو سخت پیاس لگی ہوئی تھی، وہ پھر اپنی جگہ لوٹ آیا اور پھر سو گیا، پھر سر اٹھا کر دیکھا تو اس کی سواری وہاں پر موجود تھی۔ یعنی کہ اللہ رب العزت کو اپنے بندہ جو گناہ گار بندہ ہوتا ہے اس کا، یعنی کہ گناہوں کو چھوڑ کر، گناہوں سے ہجرت کر کے واپس لوٹ آنا، اللہ پاک کی بارگاہ میں رجوع کرنا، معافی طلب کرنا، گناہوں کو چھوڑ دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بڑی خوبصورت مثال بیان فرما رہے ہیں، ایک مسافر کی کہ شدت کی گرمی ہے، وہ کچھ دیر کے لیے مسافر تھا، سو گیا کسی درخت کے نیچے، کسی پیڑ کے نیچے، سایہ دار درخت کے نیچے سو گیا، سواری اس نے باندھ دی، جب اٹھ کے دیکھتا ہے اس کی سواری وہاں سے غائب ہے، اس سواری پہ اس کا کھانا بھی تھا اور سفر بھی اس کا بڑا طویل پڑا ہوا ہے، دن بھی بہت گرم ہے، پیاس بھی شدت کی ہے، بھوک بھی شدت کی ہے۔ اب وہ سواری کو ڈھونڈتا ہے، نہیں ملتی، وہ پھر سو جاتا ہے۔ اب اچانک سے اس کی آنکھ کھلتی ہے، اس کی سواری وہاں پر موجود ہوتی ہے۔ جس طرح اس شخص کو اس بیابان جنگل میں، گرمی کی شدت کی گرمی میں، بھوک اور پیاس کے عالم میں جب بالکل بے بس تھا، اس کو اچانک اس کی سواری مل جائے تو وہ کتنا زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ پاک کو اپنے بندے کا گناہوں سے پلٹ آنا، گناہوں سے لوٹ جانا، ہجرت کرنا، اللہ پاک کو ایسا ہی محبوب ہے، ایسا ہی پسند ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی اور جامع المسانید میں مسند ابن مسعود میں یہ جو حدیث مبارکہ رقم کی گئی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص یہ ہرگز نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو میری مغفرت فرما اور اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما۔ اس کو چاہیے کہ پورے عزم اور اصرار سے سوال کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے۔ جو آپ یہ نہ کہ اللہ پاک تو چاہے گا تو مجھے بخش لے گا، تو چاہے گا تو میں نیک عمل کروں گا، تو چاہے گا تو مجھے یہ کر دے، نہیں، اللہ پاک مجھے دے، مجھے کر، مجھے معاف فرما دے، مجھے میری مغفرت فرما دے، میری بخشش فرما دے، مجھے نیک راستے پر چلا دے، مجھے نیکی کرنے کی ہدایت دے دے۔ یعنی کہ پورے عزم کے ساتھ، پورے اصرار کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں، جیسے بچہ اپنی ماں سے ضد کر کے کوئی چیز منگوا لیتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ ماں سے کہ آگے میں روؤں گا، گڑ گڑاؤں گا، ماں کے آگے میں روؤں گا تو میری ماں مجھے
میری ضد کو پورا کر دے گی، میری چیز مجھے دے دے گی۔ بچہ اللہ پاک ذات و 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے، تو بندے کو اللہ پاک کی بارگاہ میں اس طریقے سے التجا اور دعا کرنی چاہیے، پورے یقین کے ساتھ، پورے توکل کے ساتھ۔ اس طریقے سے یعنی کہ یہ جو حدیث مبارکہ میں نے آپ سے بیان کی ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی اور سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ، مسند احمد میں حدیث مبارکہ رقم کی گئی ہے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارا رب تبارک و تعالیٰ حیادار اور کریم ہے، جب اس کا بندہ اس کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کے ہاتھوں کو خالی لٹانے سے حیا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ابن الجون بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی پیاسے کو پانی پر جانے سے خوشی ہوتی ہے، اور جتنی بانجھ عورت کو بچے کی پیدائش سے خوشی ہوتی ہے۔ ایک عورت بانجھ ہے جو بالکل نا امید ہو چکی ہے، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ بانجھ ہے، اس کے پاس بچہ نہیں ہو سکتا، تو اچانک اس کو خوشخبری مل جائے کہ وہ حاملہ ہے، تو اس کو کیا، اس کا خوشی کا کیا عالم ہوگا؟ یا کوئی پیاسا ہے، شدت کی پیاس کے عالم میں اس کو پانی مل جائے تو اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا؟ اور جتنی کسی شخص کو گمشدہ چیز سے ملنے کی خوشی ہوتی ہے، پس جو شخص اللہ تعالیٰ سے خالص توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ کرامن کاتبین سے اور اس کے اپنے عزا سے وہ گناہ بھلا دیتا ہے، اور تمام روئے زمین سے اس کے گناہوں کے آثار مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایسے توبہ تو نصوح نصیب فرمائے۔ اب آگے دیکھیے سورہ شورا کی آیت 26 ہے، فرمایا وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور ان لوگوں کی دعا قبول فرماتا ہے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، اور اپنے فضل سے انہیں ان کی دعا سے بھی زیادہ دیتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ میری پیاری بہنوں، اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں اور نیک کام کرنے والوں کی دعا قبول فرماتا ہے، حالانکہ بعض اوقات مومنین صالحین کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اس کے جو یعنی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ بندے کی دعا کے بعد 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور حاصل ہوتی ہے، یا تو اس کا کوئی گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، یا اس کے لیے کسی خیر کو ذخیرہ کر دیا جاتا ہے، یا پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کو کسی نیک عمل کی توفیق دی جاتی ہے۔ یعنی کہ 3 چیزیں، کہ اگر انسان ایک دعا کر رہا ہے اللہ پاک سے بار 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 بار، تو جب اللہ پاک سے بندہ دعا کر رہا ہے تو آپ فرما رہے ہیں کہ 3 چیزیں ضرور، 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور حاصل ہو جاتی ہے، یا تو اس کا کوئی گناہ معاف کر دیا جاتا ہے اس دعا کے بدلے میں، اگر وہ جو چیز وہ مانگ رہا ہے اگر وہ نہیں ملتی، یا وہ دعا کر رہا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، تو اللہ رب العزت جو ہے، نبی پاک فرما رہے ہیں کہ 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اس کو عطا کرتا ہے، یا تو اس کے گناہ معاف کرتا ہے، یا اس کے لیے کسی خیر کو ذخیرہ کر لیا جاتا ہے، یا اس کو کسی نیک عمل کی توفیق دے دی جاتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا سوال پورا کر دیتا ہے، یا اس سے اس دعا کی مثل کوئی مصیبت دور کر دیتا ہے، بشرط یہ کہ وہ کسی گناہ یا قطع رحم کی دعا نہ کرے۔ یہ شرط ہے، کسی گناہ کی دعا جو ہے نا وہ دعا نہ ہو، یا قطع رحم کی نہ ہو، دعا وہ ہو جو شرعی دعا ہو۔ سنن ترمذی، مسند احمد، جامع مسانید، سنن مسند جابر بن عبداللہ، یعنی کہ اس میں حدیث مبارکہ رقم کی گئی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں جب اللہ عز و جل کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کے اوپر مصائب ڈال دیتا ہے، اور جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو جبریل عرض کرتے ہیں کہ اے رب اس کی حاجت پوری کر دے، تو اللہ فرماتا ہے رہنے دو، مجھے اس کی آواز اچھی لگتی ہے۔ پھر جب وہ دوبارہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے لبیک، مجھے میری عزت کی قسم تو مجھ سے جس چیز کا بھی سوال کرے گا میں تجھ کو وہ عطا کروں گا، اور تو مجھ سے جس چیز کی بھی دعا کرے گا میں تیری وہ دعا قبول کروں گا، یا تجھ کو جلدی وہ چیز دے دوں گا، یا تیرے لیے آخرت میں اس چیز کا ذخیرہ کر لوں گا۔ اللہ تعالیٰ مومن کی دعا کو کیوں قبول نہیں فرمائے گا؟ جب کہ مومن کی دعا کرنے سے اللہ پاک خوش ہوتا ہے، اور اس کی دعا نہ کرنے سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے فضل سے سوال کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے کہ اس سے سوال کیا جائے، اور افضل عبادت کشادگی کا انتظار کرنا ہے۔ سنن ترمذی، جامع المسانید، مسند عبداللہ بن مسعود میں یہ حدیث مبارکہ رقم کی گئی ہے۔
हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह से सवाल नहीं करता अल्लाह उस पर गज़बनाक होता है। अल्लाह पाक को ये पसंद है कि मेरा बंदा मुझसे सवाल करे। अल्लाह से सवाल करने की बजाय बंदों से सवाल करता फिरे तो अल्लाह पाक को सख्त नापसंद है। ऐसे ही हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया तुम में से जिस शख्स के लिए दुआ का दरवाज़ा खोल दिया गया उसके लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए गए और अल्लाह ताला से सबसे अच्छा सवाल ये है कि उससे आफियत का सवाल किया जाए। इस आयत में फरमाया है कि अल्लाह ताला मोमिनीन सालिहीन की दुआ कबूल फरमाता है। इस वजह से इसमें इख्तलाफ है कि अल्लाह ताला काफिरों की दुआ भी कबूल करता है, फरमाता है या नहीं। तो बाज़ उलमा ने कहा कि अल्लाह ताला काफिरों की दुआ कबूल नहीं फरमाता क्योंकि दुआ कबूल करना दुआ करने वाले की ताज़ीम है और काफिर तज़ीम के लायक नहीं है। और बाज़ उलमा ने कहा है कि बाज़ एतबार से काफिर की दुआ भी कबूल करना जायज़ है। और अब इस आयत में कबूलियत दुआ की मोमिनों के साथ है, इसलिए ये तखसीस फरमाई है कि अल्लाह ताला मोमिनीन की दुआ कबूल फरमाकर मोमिनीन को इज़्ज़त और शर्फ अता फरमाता है और काफिरों की दुआ को बतौर इस्तदराज कबूल फरमाता है, यानी उनको उनके फ़रेब खुर्दगी में मुब्तला रखने के लिए उनकी दुआ कबूल फरमा लेता है और आखिरत में उनको सख्त अजाब देता है। मेरी प्यारी बहनों, आज की जो आखिरी आयत है सूरा शूरा की आयत नंबर 27, फरमाया वलौ बसतल्लाहु रिज़्क़ लिइबादिही लबगौ फिल अर्दि वलाकिन युनज़्ज़िलु बिक़दरिम मा यशा इन्नहु बिइबादिही ख़बीरुम बसीर। और अगर अल्लाह अपने तमाम बंदों के लिए रोज़ी कुशादा फरमा दे तो वो ज़रूर ज़मीन में सरकशी करने लगेंगे, लेकिन वो ज़रूरियात के अंदाज़े के साथ जितनी चाहता है उतारता है। बेशक वो अपने बंदों की ज़रूरतों से ख़बरदार है, खूब देखने वाला है। सुभान अल्लाह, ऐसा ही है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि कूफा में हर शख्स नेमत के साथ सुबह को उठता था और उसका अदना दर्जा ये था कि एक शख्स दरियाए फ़रात से पानी पीता था और साए में बैठता था और गंदम की रोटी खाता था। और ये आयत अहले सुफ़ा के मुतालिक नाजिल हुई वलौ बासतल्लाहु रिज़्क़ लिइबादिही लबगौ फिल अर्द, जो सूरा शूरा की आयत नंबर 27 अभी मैंने तिलावत की है। क्योंकि अहले सुफ़ा ने कहा था काश हमारे लिए रिज़्क़ कुशादा होता और उन्होंने दुनिया की तमन्ना की थी। फ़ुक़रा मुस्लिमीन ने वुसअत और फ़राख दस्ती की तमन्ना की थी। अल्लाह ताला ने बताया कि अगर अल्लाह ताला उन पर रिज़्क़ फ़राख और कुशादा कर देगा तो ये सरकशी करेंगे और उनके लिए जो हद मुकर्रर की गई है उससे तजावुज़ करेंगे। बहुत अहम आया बारका है। अल्लामा अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अहमद मालकी कुर्तबी फरमाते हैं कि हज़रत इब्ने अब्बास ने फरमाया कि उनकी सरकशी ये है कि ये एक घर मिलने के बाद दूसरा घर तलब करेंगे, एक चौपाए के बाद दूसरा चौपाया और एक सवारी के बाद दूसरी सवारी और एक लिबास के बाद दूसरा लिबास तलब करेंगे। और एक कौल ये आता है कि अगर उनको कसीर चीज़ें मिल जाएं तो ये अक्सर को तलब करेंगे। हदीस मुबारका में है, हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया अगर इब्ने आदम के लिए माल की 2 वादियाँ हों तो वो तीसरी वादी को तलब करेंगे और इब्ने आदम के पेट को सिर्फ मिट्टी ही भर सकती है। सही मुस्लिम में यह हदीस मुबारका रकम की गई है। तो मेरी प्यारी बहनों, आप देखें कि हम तो ऐसे नहीं सरकश हो गए, हमारी भी नाशुक्री बढ़ती चली जा रही है। अल्लाह ने जितनी नेमतें अता की हैं उतनी ही हमारी हवस जो है हमारा बढ़ता चला जा रहा है, दुनिया की तरफ बढ़ती चली जा रही है। नाशुक्रियाँ हैं, इतना कुछ रखने के बावजूद भी हमारे मुंह लटके हुए होते हैं, हम कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है। अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह पाक अपनी नाशुक्री से हमें महफूज फरमाए। कतादा ने इस आयत की तफसीर में कहा है कि बेहतरीन रिज़्क़ वो है जो तुम्हारे अंदर सरकशी पैदा ना करे और ना तुम्हें अल्लाह की इबादत से गाफिल करे। तो आज यही है, देखा जाए इल्ला माशाअल्लाह अल्लाह पाक ने जितनी ज़्यादा नेमतें अता फरमा दी हैं उतनी ही ज़्यादा हम सरकश हो गए हैं और गाफिल हो गए हैं। तो ऐसी दौलत का क्या करना जो अल्लाह ताला के अज़ाब में मुब्तला कर दे, अल्लाह ताला से गाफिल कर दे और सरकश बना दे। अल्लाह पाक हमें अपनी सरकशी से महफूज फरमाए। मोहम्मद बिन मुकंदर बयान करते हैं कि जाबिर ने एक कपड़े में नमाज पढ़ी और उनके बाकी कपड़े खूंटी पर टंगे हुए थे। उन्होंने इस कपड़े को अपनी गद्दी पर बांधा हुआ था। उनसे किसी ने कहा कि आप एक कपड़े के साथ नमाज पढ़ रहे हैं, हालांकि आपके पास और कपड़े भी हैं। हज़रत जाबिर ने कहा मैंने अमदन ऐसा यानी कि जानबूझ कर ऐसा किया है ताकि तुम जैसे अहमक को भी मालूम हो जाए कि एक कपड़े के साथ भी नमाज हो जाती है।
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں ہمارے پاس کب 2 کپڑے ہوا کرتے تھے؟ صحیح بخاری، سنن ابو داؤد۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے دیکھا کہ مسجد کے دروازے پر ایک ریشمی حلہ فروخت ہو رہا تھا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ یہ حلہ خرید لیتے ہیں اور جمعہ کے دن اس کو پہنتے، اور جب لوگ آپ سے ملنے کے لیے آتے تو آپ اس کو پہنتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو وہ شخص پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو۔ پھر رسول اللہ کے پاس کچھ حلے آئے تو آپ نے ان میں سے ایک حلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے مجھے یہ حلہ پہننے کو دیا ہے، حالانکہ آپ اس سے پہلے عطارد کے حلوں کے متعلق فرما چکے ہیں، جو آپ نے فرمایا تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے تم کو پہننے کے لیے یہ حلہ نہیں دیا۔ پھر سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مکہ میں اپنے ایک مشرک بھائی کو وہ حلہ دے دیا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، سنن نسائی، جامع المسانید۔ ہمارا یہ عالم ہے کہ کپڑے جتنے مرضی ہوں، ڈریسز جتنے مرضی ہوں، تو ہم کہتے ہیں ہمیں لگتا ہے کچھ ہے ہی نہیں تو ہم لے لیتے ہیں فوراً۔ تو وہ تھے، ان کا کیا عالم تھا کہ اگر ہے تو آگے صدقہ کر دینا اور دوسروں کو دلا دینا، خود نہیں لینا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نقش و نگار والی چادر اوڑھ کر نماز پڑھی، پھر آپ نے اس کے بیل بوٹوں کی طرف نظر ڈالی۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ نے فرمایا ابو جہم کی اس چادر کو لے جاؤ اور مجھے ان کی سادہ چادر لاؤ، یعنی کہ جو اس میں پھول بوٹے بنے ہوئے تھے، بیل بوٹیاں بنی ہوئی تھیں، تو آپ نے فرمایا کہ اس سے توجہ ہٹ جاتی ہے، تو اس لیے نمازوں میں خوشبو و خضوع نہیں رہتا، تو لہٰذا اسی لیے کہا گیا کہ جائے نماز بھی جو ہے نا بالکل سادہ ہونی چاہیے، اوپر نقش و نگار اور تصاویر بنی ہوتی ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے۔ امام بخاری ذکر کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ اور پیو اور لباس پہنو اور صدقہ کرو، اسراف نہ کرو، یعنی کہ فضول خرچی نہ کرو اور تکبر نہ کرو۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا جو چاہو کھاؤ اور جو چاہو پہنو اور اسراف اور تکبر سے بچو۔ میری پیاری بہنوں، لباس کے حوالے سے یہ ہے کہ جس نے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، مجھے بھی یاد آ گئی حدیث مبارکہ کہ جس نے اترانے کے لیے دکھاوے کا لباس پہنا اس نے جہنم کا لباس پہنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے دکھانے کے لیے، لوگوں پر اترانے کے لیے لباس پہنا اس نے کیا کیا؟ جہنم کا لباس پہنا۔ جب بھی لباس پہنے تو اللہ پاک کی دی ہوئی نعمت کا شکر ادا کریں۔ کسی میں بڑا پن دکھانے کے لیے، اترانے کے لیے، گھمنڈی بننے کے لیے گھمنڈ نہ کریں، تکبر نہ کریں، اترائیں نہ، کہ اپنے لباس سے دوسرے کے لباس کا موازنہ نہ کریں۔ آج کل یہی دیکھا گیا ہے، کہیں بھی چلے جائیں تو بس برانڈ کی باتیں، لباس کی باتیں، وہ لباس دکھانے کے لیے پہنا جاتا ہے، پھر دوسروں کا لباس کا موازنہ اپنے لباس کے ساتھ کیا جاتا ہے، تو ایسا کرنا نامناسب ہے۔ اور جو ایسی نیت سے لباس پہنتا ہے تو پھر وہ اس کو کیا حدیث مبارکہ ہے کہ وہ اس نے جہنم کا لباس پہنا۔ ان احادیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو یہ روایت منسوب ہے کہ ایک کپڑے کے بعد دوسرے کپڑے کو طلب کرنا اللہ کے احکام سے بغاوت اور سرکشی ہے، یہ ان کی طرف غلط منسوب کی گئی ہے۔ اور رزق میں جو کشادگی، بغاوت اور سرکشی کا سبب ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے پاس مال زیادہ ہو اور وہ اس مال کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرے، مثلا شراب پیے، جوا کھیلے، فلمیں بنائے، ڈرامے، گانے، باجے اور غیر محرم عورتوں سے اور ناجائز ذرائع سے اپنی جنسی تسکین کرے، یا اپنی شان و شوکت دکھانے اور نام و نمرود کے لیے بے تحاشا خرچ کرے۔ اور اگر کوئی ایسا شوق پورا کرنے کے لیے اور زیب و زینت کے قصد سے 40-50 کپڑوں کے جوڑے بنائے اور سال میں 10-12 جوڑے غریبوں میں تقسیم کر دے تو وہ اسراف ہے، نہ کہ تکبر ہے۔ سرکشی اور بغاوت تو بہت دور کی بات ہے، وہ محض جمال اور زیبائش کے قصد سے مستحسن کام ہے، اور حدیث مبارکہ میں اس کی تائید ہے۔ جیسا کہ یہ ہے نا کہ یہ نہ ہو کہ وہ انسان جو ہے لباس یعنی کہ خود بناتا بھی ہے، پہنتا بھی ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہے، نہ اترانے کے لیے پہنتا ہے، اللہ پاک نے نعمتیں دے رکھی ہیں، اس کا اترانے کا، گھمنڈ بھی، کسی کے سامنے گھمنڈ کرنے کا، تکبر کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اللہ پاک کی نعمتیں اللہ پاک نے عطا کر رکھی ہیں، وہ پہنتا ہے اور خود بھی پہنتا ہے، دوسروں کے لیے بھی لباس صدقہ کرتا ہے، تو یہ چیز اچھی ہے۔ فرمایا حضرت حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ زیادہ خرچ کرنے کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو کام شرعاً مذموم ہو ان میں مال خرچ کرنا ناجائز ہے، یعنی کہ جو شریعت جس کام کی مذمت کرتی ہے، جس کام کو ناپسند کرتی ہے، بظاہر وہ کتنا اچھا لگ رہا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ناجائز کام ہے۔ جیسے آج کل ہماری شادیاں بیاہ ہیں، جو رسوم و رواج ہیں، جس طریقے سے ہم پڑھ گئے ہیں، کتنا پیسہ اڑاتے ہیں، قرضہ اٹھا لیتے ہیں، کتنا اپنی صحت کا بھی خرابی کرتے ہیں، اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں، پیسہ بھی ضائع کرتے ہیں۔ تو جس کام کی شرعاً مذمت کی گئی ہے، سینکڑوں ایسے کام ہیں جو ہم غیر شرعی کر رہے ہوتے ہیں، ان پر
پیسہ لگانا بالکل شرعن ناجائز ہے۔ جو کام شرعن محمود ہو، یعنی کہ جس کام کو شریعت نے پسند کیا ہے، ان میں زیادہ مال خرچ کرنا محمود ہے، شرط یہ کہ اس میں زیادہ خرچ کرنے سے اس سے زیادہ اہم دینی کام متاثر نہ ہو۔ مباح کاموں میں زیادہ خرچ کرنا، مثلا نفس کے آرام اور آسائش اور اس کے التزاز کے لیے خرچ کرنا، اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے خرچ کرنے والا اپنے مال اور اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے تو یہ اسراف نہیں ہے۔ خرچ کرنے والا اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کرے، اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ اگر وہ کسی موجود یا متوقع ضرر اور خطرے کو دور کرنے کے لیے زیادہ خرچ کرتا ہے تو یہ جائز ہے، جیسا کہ اپنے گھر کی دیواریں اونچی کر لینا، یا گھر کے دروازے سے باہر کوئی کیمرے لگوا لینا، سیکورٹی گارڈ رکھ لینا، کوئی ایسے کام کرنا۔ اگر دفع ضرر کے بغیر اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کرتا ہے تو یہ جمہور کے نزدیک یہ اسراف ہے، اور بعد شافعی نے یہ کہا ہے کہ یہ اسراف نہیں ہے، کیونکہ وہ اس سے بدن کے آرام اور آسائش کے حصول کے قصد کرتا ہے۔ اور صحیح یہ ہے کہ جب کہ کسی معصیت میں خرچ نہیں ہے تو یہ مباح ہے۔ ابن دقیق العید، قاضی حسین، امام غزالی، علامہ رافی نے کہا ہے کہ یہ تبذیر ہے اور ناجائز ہے۔ محرر میں ہے کہ یہ تبذیر نہیں ہے۔ علامہ نووی کی بھی یہ رائے ہے کہ زیادہ راجح یہ ہے کہ اگر زیادہ خرچ کرنے سے کوئی خرابی لازم نہیں آتی، مثلا لوگوں سے سوال کرنے کی نوبت نہیں آتی، تو پھر زیادہ خرچ کرنا جائز ہے، ورنہ ناجائز ہے۔ اپنے تمام مال کو راہ خدا میں صدقہ کرنا اس شخص کے لیے جائز ہے جو تنگی اور فقر میں صبر کر سکتا ہو۔ علامہ باجی مالکی لکھتے ہیں کہ تمام مال کو صدقہ کرنا ممنوع ہے اور دنیاوی مصلحتوں میں زیادہ مال خرچ کرنا مکروہ ہے۔ البتہ کبھی کبھی زیادہ خرچ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے عید ہے یا ولیمے کے موقع پر۔ اس پر اتفاق ہے کہ قدر ضرورت سے زیادہ مقام پر خرچ کرنا مکروہ ہے۔ اسی طرح آرائش اور زیبائش پر زیادہ خرچ کرنا بھی مکروہ ہے، اور مال کو ضائع کرنا گناہ کے کاموں کے ساتھ خالص نہیں ہے، بلکہ مال کسی ناتجربہ کار کے حوالے کر دینا اور جواہر نفیسہ پر مال خرچ کر دینا بھی اس میں داخل ہے۔ علامہ سبکی نے لکھا ہے کہ مال کو ضائع کرنے کا ضابطہ یہ ہے کہ اگر مال خرچ کرنے سے کوئی دینی اور دنیاوی غرض نہ ہو تو اس میں مال خرچ کرنا حرام قطعی ہے، اور اگر دینی یا دنیاوی غرض ہو تو اس جگہ مال خرچ کرنا معصیت نہ ہو اور خرچ اس کے حیثیت کے مطابق ہو تو یہ قطعاً جائز ہے۔ اور ان دونوں مرتبوں کے درمیان بہت ساری صورتیں ہیں جو کسی ضابطے کے تحت داخل نہیں ہیں۔ بہرحال گناہ میں خرچ کرنا حرام ہے، اور آرام اور آسائش اور نفسانی لذتوں کے حصول کے لیے مال خرچ کرنے میں بہت زیادہ تفصیل بھی ہے اور بہت زیادہ اختلاف بھی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، سورہ فرقان کی آیت 67 میں آتا ہے، وہ لوگ جو خرچ کرتے وقت نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ تنگی سے کام لیتے ہیں، ان کا خرچ کرنا زیادتی اور کمی کے درمیان اعتدال ہے۔ امام راضی نے اس آیت کی 3 تفسیریں کی ہیں۔ فرماتے ہیں خرچ کرنے میں اعتدال سے کام لیا جائے، غلو نہ ہو، تقصیر، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں، اور اپنا ہاتھ اپنی گردن تک بندھا ہوا نہ رکھو اور نہ اس کو بالکل کھول دو کہ ملامت زدہ اور درماندہ بن بیٹھو۔ اس طرح سے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو کہ مجاہد، قتادہ اور دحاق سے منقول ہے کہ اللہ کی معصیت میں خرچ کرنا اسراف ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے گناہوں میں خرچ کرنا اسراف ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہ کرنا افطار ہے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ اگر پہاڑ کے برابر سونا اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں خرچ کرے تو اسراف نہیں ہے، اور اگر 4 کلو گرام بھی اللہ کی معصیت میں خرچ کرے تو اسراف ہے۔ حسن بصری نے کہا کبھی واجب کو ادا نہ کرنا تقصیر ہے، اور کبھی مستحب کو ادا نہ کرنا بھی تقتیر ہوتا ہے۔ مثلا اگر مالدار آدمی اپنے غریب رشتہ داروں کی کفالت نہ کرے تو یہ بھی تقتیر ہے۔ دنیا کی عیش اور آسائش میں حد سے گزرنا اسراف ہے، خواہ یہ عیش مال حلال سے ہو پھر بھی مکروہ ہے، کیونکہ یہ تکبر اور اقتار کا سبب ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس قدر زیادہ سیر ہو کر کھائے جس کی وجہ سے عبادت نہ کر سکے تو یہ بھی اسراف ہے، کیونکہ زیادہ کھانے سے کیا ہوتا ہے، عبادت میں سستی آتی ہے، تو یہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے۔ اور اگر بقدر ضرورت سے کم کھائے تو اقتار ہے، اور اعتدال یہ ہے کہ بقدر ضرورت کھائے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی صفت ہے جو لذت کے لیے نہیں کھاتے تھے اور نہ جمال اور زینت کے لیے پہنتے تھے، وہ بس اتنا کھاتے تھے کہ جس سے بھوک دور ہو جاتی اور اس سے ان کی عبادت کرنے کی طاقت حاصل ہوتی، اور اتنا لباس پہنتے تھے جو ستر عورت کے لیے کافی ہوتا ہے اور ان کو گرمی اور سردی سے بچا لیتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، بہت زیادہ تفصیل طلب یہ یعنی کہ ماشاءاللہ آیا مبارکہ ہے، اس میں مزید بھی انشاءاللہ تعالی ہم روشنی ڈالیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اسراف سے بچائے، اللہ پاک ہمیں
اعتدال سے چلنے والا بنائے، معتدل بنائے، ہم ہر چیز میں میانہ روی رکھیں۔ اللہ پاک ان آیات بینات پر جو کہ بہت ہی سبق آموز، بہت ہی قابل غور آیات تھیں، ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس آیا مبارکہ پہ اور بھی روشنی کے کتاب و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ تعالیٰ کل بیان ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔